कैमरे लगा दिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। जो आज का मौजू है तसव्वुफ़, ये भी उन बहुत सारे मौज़ूआत में से है जिस पे उम्मत में बड़ी डिवाइड है, इख्तिलाफ है। बाज़ लोगों के नज़दीक तसव्वुफ़ जो है इंतहाई गुमराह कुन चीज़ है, बिदअत है, नई ईजाद है दीन के अंदर, इसमें सारी खराबियाँ और खुराफात हैं, इसका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं, और इस शरीयत के पैरेलल कोई और जो है वो तरीक़ा है और रास्ता है जो गुमराही है सरासर। इसके बरक्स दूसरे कुछ लोगों की राय इस तरह से है कि वो समझते हैं कि तसव्वुफ़ दीन की असल है, लेकिन इस दर्जे में असल नहीं है कि खाली असल ये है, बल्कि ये कि इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं। बल्कि अगर आप तसव्वुफ़ में किसी सतह पर पहुंच गए हैं तो अब आपको शरीयत की भी ज़रूरत नहीं, नमाज और रोज़े और इन चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं, बल्कि अब खाली अल्लाहू अल्लाहू करते रहिए, दुनिया को छोड़ के जंगलों में निकल जाइए और अपना ताल्लुक़ अल्लाह से बनाते रहिए, और कुछ इस तरह की आमाल करके अपने आप को गोया अल्लाह ताला के साथ मुताल्लिक़ कर लीजिए। इसके लिए मुख्तलिफ़ उन्वानात उन्होंने तजवीज़ किए, वहदतुल वजूद का तसव्वुर, कुछ और मामूलात इसी तरीके से, और बातें। हमेशा की तरह हक़ हमेशा दरमियान में होता है, बात जो है वो हमेशा दरमियान ही की ठीक होती है। ये उम्मत वसत है और इसमें रास्ता भी दरमियानी रास्ता सबसे बेहतर रास्ता है इंशाअल्लाह ताला। न तसव्वुफ़ गुमराही है, न तसव्वुफ़ शरीयत का नलीफायर है कि शरीयत को ख़त्म कर दिया जाए, अब सिर्फ तरीक़त रह जाए। तसव्वुफ़ का एक लफ्ज़ है जो इस्तेमाल होता है, इसके अलावा और भी लफ्ज़ हैं जो इस्तेमाल होते हैं। तरीक़त, तरीक़ा, असल में तो वो तरीक़ा जो हम कहते हैं जिसको, मायने सबके एक हैं। शरिया के मायने भी रास्ता, तरीक़ा के मायने भी रास्ता, और जो सुलूक कहते हैं वो भी रास्ता, रास्ते पे चलना। सालिक का मतलब वो शख्स जो कि तसव्वुफ़ के रास्ते पे चल रहा हो। और ये सारी मनहज बात लोग बोलते हैं वो भी एक रास्ता, मजहब जिसको बोलते हैं वो भी जाने के रास्ता, ये सब में मायने एक ही है, जाने का रास्ता। मतलब ये सारे रास्ते अल्लाह से मिलाने के लिए हों तो ठीक है। जो एक तसव्वुफ़ पहले ये देखते हैं कि तसव्वुफ़ शुरू कहाँ से हुआ। असल तो इसकी ये है, असल इसकी दीन में मौजूद है, इस लिहाज से बिदअत तो उसको नहीं कहा जाएगा। असल इसकी क्या है, कुरानी आयत है बहुत सारी। एक तो मैंने सब पढ़ा कुरान की आयत का, उसकी तरफ चलते हैं इंशाअल्लाह ताला, और हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिलखुसूस हदीस जिब्रील, तो वो भी इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे आज। और जो लफ्ज़ तसव्वुफ़ है ये कहाँ से निकला, इसके बारे में बड़े मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं लोगों के। बास के नज़दीक ये सूफ़ से निकला। सूफ़ के मायने होते हैं वुल, कॉटन जिसे कहते हैं, ऊन। ऊन से निकला क्योंकि ये वो लोग थे कि जो दरवेश थे, दुनिया से किनारा कश थे, कम से कम दुनिया में इन्वॉल्व होते थे, ज़ुहद उनका मस्कर, उनका तरीक़ा था, और वो ये करते थे कि अपने आप को आखिरत से मुताल्लिक़ करने की कोशिश करते थे। तो मोटा झोटा पहन लिया उन्होंने, ऊनी कपड़ा कोई पहन लिया, जो मिल गया, टाट लगा हुआ है, पेवन लगा हुआ है, पहन लिया। तो इस वजह से वो ऐसे बोरिया नशीन और सादा लोग समझे जाने लगे कि जिनको आप सूफ़ी कहा करें, कि इनके पास सूफ़ है। बाद में कहा कि नहीं, ये सफ़ा, असहाब सुफ़ा, उससे निस्बत है कि वो लोग अपने दीन में आखिरत की फ़िक्र किए और अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक़ बनाए बैठे थे, उन लोगों का शायद मामला है। बास के नज़दीक सफ़ाई क़ल्ब का नाम है, दिल की सफ़ाई हो जाए, नियतों की सफ़ाई हो जाए, इस्लाह बातिन हो जाए। शेख अहमद ज़र्रुक़ एक बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग गुज़रे, बहुत बड़े आलिम दीन भी गुज़रे, तो उन्होंने अपनी किताब क़वाइद तसव्वुफ़ में लिखा कि ये एक ऐसी साइंस है जिसका मतलब ये है कि दिल की इस्लाह कर दी जाए, दिल के टेढ़ को दुरुस्त कर दिया जाए, दिल को अल्लाह ताला के साथ ख़ास कर दिया जाए, कि दिल में जितने भी मसाइल उठते हैं और परेशानियाँ आती हैं, जो ख़राब ख़यालात आते हैं, जो वसाविस आते हैं, जो बीमारियाँ आती हैं, उन सारी बीमारियों को, उन सारी चीज़ों को साफ पाक कर लिया जाए, यानी उन सारी चीज़ों का इलाज कर लिया जाए। जिस तरह जिस्म को जंग लगता है और जिस्म को बीमारी लगती है, जिस तरह जिस्म को बहुत सारे अमराज लाहक होते हैं, बीमारियाँ लाहक होती हैं, इसी तरीके से दिल को भी लाहक होती है। उन चीज़ों से अगर दिल को पाक किया जाए तो ये तसव्वुफ़ हो जाए। कुरान की आयत अल्लाह ताला फरमाते हैं, क़द अफ़लाहा मन ज़क्काहा, कि जिस शख्स ने
اپنے نفس کا اپنے دل کا تزکیہ کر لیا، اس کو پاک کر لیا، صاف کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، وہ ضائع و تباہ ہو گیا جس نے اس کو چھوڑ دیا، اس کے اپنے حال پہ چھوڑ دیا، اس کے مطابق اس کے پیروکار ہو گیا، اس کے راستے پر چل پڑا، اس کی بات مان لی، وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ دل کا تصفیہ، دل کا تزکیہ، دل کی تطہیر یہ ضرور ہے، یہ دین کے اندر بہت اہم چیز ہے، قرآن کا حکم ہے۔ قد افلح من تزکا دوسری جگہ فرمایا ہے نا، کہ جس نے اس کو مزکی کر لیا، صاف کر لیا، جو اس کا یہ مزکا بالکل پاک صاف ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے، جو آیت میں نے پڑھی تھی کہ اس دن کچھ کام نہ آئے گا، مال و بنون، نہ مال میں سے کچھ کام آئے گا، نہ اولادیں کچھ کام آئیں گی، بلکہ کیا کام ہے؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، بلکہ جو صاف ستھرا، بالکل کجی سے پاک، سیدھا اور ستھرا، ریفارمڈ ہارٹ لے کر آئے گا اللہ کے پاس۔ سلیم سلامت سے اس کا مطلب یہ ہے کہ ساؤنڈ، ہولسم، جس میں کوئی ٹیڑھ خرابی نہ ہو۔ تو اس طرح سے سلامتی والا دل لے کر جب اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کے قبول کیے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دل کے امراض کا بھی تذکرہ قرآن کے اندر خود موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فویل للمصلین، ہلاکت ہے، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہے، الذین هم یراؤون، جو دکھاتے ہیں، دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں۔ دکھاوا کرنا کہاں کی بیماری ہے؟ ہاتھ کی تو نہیں، دل کی بیماری ہے۔ کیونکہ دکھاوا تو نیت کا نام ہے، آپ کے دل کے اندر کیا ہے؟ آپ نے اٹھا کے کوئی اچھا کام کیا، خدمت کی، دین کی، اللہ کی راہ میں 5 روپے 50 روپے 1000 روپے جو آپ کو توفیق ہوئے آپ نے دی، اور نیت اس میں یہ کہ لوگ آپ کو بڑا سخی کہیں، تو ظاہری بات ہے وہ نیت کی خرابی کی وجہ سے یہ ایک اچھا عمل ضائع ہو گیا۔ آپ نے کوئی نفل نماز پڑھی، سنت کے مطابق اپنے چہرے کو سجایا، سر پہ ٹوپی سجائی، پائنچے اٹھائے اور دین کے لیے نکل پڑے، یہ خواتین نے تو حجاب کیا، اور یہ سارا عمل اس لیے کہ لوگ آپ کو بڑا ملا اور ملانی کہیں، بڑا مفتی اور صوفی اور کوئی بزرگ کہیں، تو ظاہری بات ہے وہ دکھاوے کی وجہ سے یہ سارا عمل ضائع ہو گیا۔ اس کے برعکس وہیں اگر نیت کی اصلاح تھی تب معاملہ بالکل ٹھیک تھا۔ تو گویا دل کی بیماریوں کا تذکرہ قرآن کرتا ہے ریا کی صورت میں، کہ ریا دل کی بیماری ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ خالی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں، بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ، کہ دل اندھے ہو جاتے ہیں، صحیح ہے نا، جو ان کے سینوں میں دل ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آنکھیں، کان اور دل قیامت کے دن ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آنکھوں کے بارے میں بدنگاہی، کان کے بارے میں برا خیال، بری باتوں کا سننا، اس طرف توجہ کرنا۔ دل کا کیا مسئلہ ہے کہ دل کی کیا بیماری ہے، ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ دل کے بارے میں کیا سوال ہوگا؟ مطلب یہ کہ دل میں کیا باتیں پروان چڑھائیں، کیا کیا چیزیں لے کر آئے، ان چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس ساری قرآنی آیات ایک تیسری ڈائمینشن کو بتاتی ہیں۔ شریعت کے اندر یہ 3 ڈائمینشنز ہیں، 3 دائرے ہیں کہہ لیجیے۔ ایک دائرہ ہے عقیدے کا، جس کو کہتے ہیں ایمان، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، صحیح ہے نا۔ یہ 6 کے 6 آرٹیکل آف فیتھ، یہ سارے کے سارے عقائد ہیں۔ ان کے علاوہ اور بہت ساری شقیں ہیں فردر، جو عقیدہ تحاویہ میں پڑھی جائے تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ سارے پتہ چلیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کا ایک دفعہ دور کر بھی لیں گے کہ عقائد کیا ہیں ہمارے۔ یہ عقیدے کا تعلق دل سے ہے، دل یا یقین کا تعلق کہہ لیجیے دماغ سے ہے یا دل سے ہے، کہ آپ نے ایک بات کو مان لیا، اس میں عمل نہیں۔ عقیدہ مان لینے کا نام ہے، بلیف ہو گیا آپ کا۔ تو ایک دائرہ تو یہ انر ڈائمنشن۔ اس کے اوپر اگر ایک اور دائرہ بنائیں یا ایک اور فیسٹ دیکھیں، ایک اور ڈائمنشن دیکھیں، وہ ہے عمل کی، کہ اب آپ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ کو مان لیا، اب نماز، اس کو کیا بولتے ہیں عربی اصطلاح میں یا شریعت کی اصطلاح میں؟ اسلام۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ جھک جانا، سبمٹ کر دینا، مان لینا۔ اسلام کا مطلب پیس نہیں ہے جیسا بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، یہ غلط فہمی بھی دور کر لینی چاہیے کہ اسلام کے معنی امن نہیں ہے، وہ سلام کے معنی، سلامتی، سلام کے معنی ہے۔ اسلام کے معنی وہ نہیں، مادہ ایک ہے۔ اسلام جو ہے وہ ہے استسلام سے نکلا ہوا، یعنی روٹ لیٹر سین لام میم ایک جیسا ہونے کی وجہ سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔
استسلام کا مطلب ہوتا ہے سبمٹ کرنا، جھک جانا. جب اللہ تعالیٰ کے احکام کے آگے آدمی جھک جائے گا تو اس کے نتیجے میں امن آ جائے گا، پھر امن آئے گا. تو اسلام کا مطلب ہے اللہ کے حکم کو قبول کرنے کے نتیجے میں، قبول کر لینا، اس کے نتیجے میں سلامتی ضرور آ جائے گی. لیکن اسلام کے لٹرل معنی جو ہے وہ پیس کے نہیں ہے. اسلام مینس پیس جو کہتے ہیں لوگ، یہ غلط ہے، ایسا نہیں. اسلام مینس سبمیشن، اینڈ تھرو دیٹ سبمیشن there will be peace. ہے نا؟ الٹیمیٹ پیس تو ایسا ہی ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر نازل ہوگی. تو یہ دوسرا دائرہ ہے، اس کو کہتے ہیں فقہ. ایک انداز سے یہ فقہ کا مسئلہ ہے. عقائد کا مسئلہ ایمان کے ساتھ ہے، فقہ کا مسئلہ اعمال کے ساتھ ہے کہ کیا نمازیں پڑھنی ہے، کیا معاملہ درست کرنے، نماز کس سے ٹوٹ جاتی ہے، کن کن چیزوں سے نماز کی قضا کرنی پڑتی ہے، کب جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ کے لیے کیا کیا گنجائش ہے، کب آپ روزہ توڑ سکتے ہیں، سفر میں کیا صورت ہے، جمع کیسے کرنی نماز، جو بھی تفصیلات، حج کے مسائل کیا ہیں، یہ ساری فقہ کے مسائل ہیں. پاکی ناپاکی کے مسائل کیا ہیں، میاں بیوی کے تعلقات کے مسائل کیا ہیں، بیع و شرع کے یعنی بیچنے اور خریدنے کے جو معاملات ہیں وہ کیسے ہوں گے، بزنس ٹرانزیکشن وغیرہ. صحیح ہے، اس کو کہتے ہیں فقہ. یہ ایک اور ڈائمنشن ہے جس کا ایکشن سے تعلق ہے، ڈیلنگ، نماز ہاتھ پیر لمز استعمال ہوں گے، فزیکل ایکشن. اور تیسرا درجہ جو ہے اس کا تعلق ہے دل سے، جہاں پر نیتوں کی صفائی کی جائے گی. کام تو اچھا کر رہا ہے، عقیدہ تو اس کا درست ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، لیکن نماز میں دکھاوا کر رہا ہے. صحیح ہے، غیر اللہ کے لیے کوئی کام کر رہا ہے کہ لوگ اس کو کچھ کہیں یا اس کی تعریف کریں، یا دل میں ایسا کوئی خیال نہیں، کام تو خالص اللہ کے لیے کرتا ہے لیکن دل میں بیماریاں پال لی ہیں بہت ساری. وہ بیماریاں کیا ہیں؟ دکھاوے کی بیماری بھی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ بھی بیماریاں، مثال کے طور پہ تکبر ہے، اس میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، عجب ہے، اپنے بارے میں بڑا اچھا گمان ہے، اس کو دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے. یا جو کچھ کر پاتا ہے اتنا تو کوشش کرتا ہے، لیکن جو دوسرے ان کو جب اچھا کرتا ہے دیکھتا ہے تو اندر سے جیلس ہو جاتا ہے، حسد کا مادہ اس کے اندر بہت زیادہ. یا یہ بھی نہیں ہے تو غصہ بہت زیادہ ہے، چھوٹی بات پہ بڑی بات پہ غصہ کرتا ہے، شور کرتا ہے، اور اس غصے کے نتیجے میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپے سے باہر ہونا اس کا ہاتھا پائی، لڑائی جھگڑا، مار پیٹ، اس تک پہنچ جاتی ہے بات. یہ ساری چیزیں شریعت کے خلاف ہیں. تو اس قسم کے غضب اور غیظ کا شکار ہے، یہ بیماری اس کو لاحق. کسی کو شہوت کا مسئلہ ہے، بیماری ہے، ہر وقت بدنگاہی کرتا رہتا ہے شہوانی خیال سے، ہر وقت الٹی نظریں اس کی ادھر ادھر گھومتی پھرتی رہتی ہے. اور یہ ایک ایسا مرض ہے کہ اس کے بغیر، اس کی اصلاح کیے بغیر آدمی کا صحیح رہنا بہت مشکل ہے، اس کی نجات کے لیے بھی خطرہ ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں بہت سے اعمال خراب ہو جاتے ہیں، آدمی کی نیتیں خراب ہو جاتی ہیں، آدمی کے اعمال درست نہیں ہوتے. اور یہ اتنا گہرا مسئلہ ہے کہ جس سے امت میں کم ہی لوگ بچے. اور جو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک چھپی ہوئی چیز ہے، دل میں آدمی کہاں فائدے اٹھا رہا ہے، مزے لے رہا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. دیکھنے والے کو تو یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ آدمی ایسا ہے، بدنگاہی کر رہا ہے، یہ آدمی اپنے طور پر کر رہا ہے. اور اس میں کوئی قدغن بھی نہیں، کوئی روک بھی نہیں سکتا آپ کو. آپ اگر نظر اٹھائیں تو ادھر گھومتے رہے، یا آپ جانتے ہیں یا آپ کا رب جانتا ہے، لکھنے والا فرشتہ جانتا ہے. کوئی تیسرا آدمی تو اس کے بارے میں آپ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، پوچھ بھی نہیں سکتا، بلکہ آپ کہیں گے تو آپ بدگمانی کر رہے ہیں میرے بارے میں. آپ سمجھ رہے میں تو ویسے سمجھا تھا کہ شاید اماں آ رہی ہے، میں تو اماں سمجھ کے دیکھ رہا تھا اس طرف. تو اگلا بھی پریشان ہو جائے گا، نہیں بھائی یہ سفید آدمی داڑھی رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اور جناب تسبیح ہلا رہا ہے، اب آپ کو پتہ ہے نا، یہ سبحان اللہ تسبیح پہ ہو رہا ہے یا خاتون کو دیکھ کے ہو رہا ہے. تو اللہ عالم. یعنی ایسے امراض ہیں کہ جس سے بوڑھے بھی اور جوان بھی اس کے اندر کافی شکار ہے. بلکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ زنا اور بدکاری جیسے جو عمل ہے، چونکہ ان میں بہت ساری پریشانیاں لاحق ہیں، وہ آسان نہیں ہے، اس میں بڑا دل گردہ اور جگرا چاہیے آدمی اس گناہ میں پڑنے کے لیے، آسان نہیں. اس کو ایک بڑا ایک ٹیبو ہے، ایک پریشانی ہے. 10 لوگ اس کو جان جائیں گے تو پتہ چل جائے گا، اس کے اوپر ایک بلیم آ جائے گا، دنیا میں بدنامی ہو جائے گی. تو یہ اتنے سارے ہنڈرنس ہیں، پیسہ دینا پڑے گا، جو بھی ڈیلنگ اس کی ہوتی ہے کہ آدمی اس سے تو بچ جاتا ہے، لیکن بدنگاہی سے اس کو بچنا مشکل نہیں، وہ بہت مشکل ہے. اس لیے کہ یہاں پر کوئی ایسا اسٹاپیج نہیں ہے، کوئی بیریئرز ہی نہیں ہے، فری میں بدماشی صبح شام کی، ہے نا. تو یہ سارے جو امراض ہیں، ان امراض سے اپنے دل کو صاف پاک کرنا، کل یہ ہے تصوف. اور ان سے جب پاک کر لیا تو پھر اس کے اندر اچھائیوں کو لانا، نیکیوں کو لانا.
وہ کیا ہے؟ اچھے خیالات، اچھے اخلاق، اپنے اندر تشکر، شکر کا جذبہ، کم حال میں بھی، کم مال ملا تب بھی، کم پریشانی ہے تب بھی، اولاد نہیں ہے تب بھی، اولاد ہے چھن گئی ہے تب بھی، نوکری ہے نہیں ہے، صبر کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، توکل کرتا ہے. تو یہ ساری ان کی میں بتاؤں گا کچھ اور لسٹ انشاءاللہ تعالیٰ جو اس میں زاہد ہے، دنیا میں اس کا دل اٹکا ہوا نہیں ہے، دنیا کے اندر دل اس کا ایسا جم کے نہیں رہ گیا. مال ہے تب بھی فرق نہیں پڑتا، مستغنی ہے، مال نہیں ہے تب بھی مستغنی ہے، کوئی فکر کی بات نہیں، پریشانی نہیں. تو دل اس کا اس حوالے سے بالکل مطمئن ہے، اللہ تعالیٰ پر راضی ہے کہ میرے رب نے مجھے جس حال میں رکھا میں اس حال میں راضی ہوں. بھروسہ بھی رکھتا ہے، توکل بھی کرتا ہے، سچائی کی صفت اس کے اندر موجود ہے. اور یہ ساری جو صفات ہیں اچھی، اپنے بارے میں عاجزی کا احساس اس کو ہے، اتراتا نہیں اپنے اعمال پر، یہ ساری اچھائیاں دل کے اندر لانا، اس کو کہتے ہیں احسان. تزکیہ، احسان یا سلوک یا تصوف، کوئی بھی لفظ آپ استعمال کرنا چاہیں، ان سب کے لیے یہی ہے، عمل یہی ہے. اور یہ کہاں سے آیا؟ یہ حدیث جبریل سے آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ایک مجلس ہے آپ کی جس میں آپ فرماتے ہیں کہ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مجلس میں تشریف فرماتے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ ہمارے، مدینے کی بات ہے. اذ طلع علینا رجل، کہ ایک شخص ہم پر نمودار ہوا، شدید بیاض الثیاب، کپڑے اس کے انتہائی سفید چمکتے ہوئے، شدید سواد الشعر، اور اس کے بال انتہائی سیاہ چمکتے ہوئے، لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر کوئی سفر کے آثار نہیں تھے، ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی اس کو جانتا نہیں تھا. اب یہ بڑی اسٹرینج کہانی پوری ہے، اتنی تفصیلات اس لیے یاد ہوئی کہ اسی تفصیل کے ساتھ وہ آئے. اور سیدنا عمر کے لیے یہ بات ساری یاد رکھنا اس لیے آسان ہوا کہ چونکہ یہ ساری چیزیں نارمل نہیں ہے، اس معاشرے میں کامن چیز نہیں. کیوں؟ مدینہ بہت چھوٹی سی بستی ہے اس زمانے میں، بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو مدینہ مسجد اب ہے، مسجد نبوی اب جو ہے مسجد نبوی، کل مدینہ وہی تھا. 150-200 گھرانے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے سے گھر، اس میں جتنے لوگ رہتے تھے صدیوں سے رہ رہے تھے، ان کے خاندان، آبا و اجداد، سب ایک دوسرے کو جانتے تھے، ایک دوسرے کے حسب نسب بھی جانتے تھے، بلکہ ان کے جانور اور جانوروں کے نسب بھی جانتے تھے. یہ فلاں کا اونٹ ہے، یہ فلاں کا گھوڑا، اس کا ابا کون تھا، اس کا ابا کون تھا، وہ بھی جانتے. اتنا زیادہ آپس میں انٹریکشن، کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ کہ جہاں پر کسی کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، یہاں پر کچھ اگتا ہی نہیں، ڈرائی سا ایریا ہے، پورا ڈیزرٹ ہے. مکہ مدینہ حجاز کا جو علاقہ ہے یہ پورا ڈرائی سا ہے. تو ان جگہوں پر آنے کے لیے آدمی کو کوئی بہت محنت کرنی پڑے گی، جا کے کرنا کیا. ہمارے لیے تو کعبہ ہے وہاں پر، تو وہاں سے امت میں جانا آنا مشقت کے باوجود ہمیشہ رہا، ورنہ کیا انٹرسٹ ہوتا لوگوں کا ایک ڈیزرٹ میں جانے کا. زمزم یا کعبہ نہ ہوتا تو کسی آدمی کو، مطلب کوئی زمزم کے لیے بھی شاید نہ سفر کرتا اگر کعبہ نہ ہوتا ہے نا. تو حج اور اس کی بنیاد پر، اس کی برکت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے مدینہ جاتے ہیں. تو یہ جو سلسلہ ہے اس وقت لوگ نہیں جایا کرتے تھے، تو جو لوگ وہیں تھے وہ وہیں پلے، وہیں رہ گئے، سال میں 2 دفعہ سفر کیا، اپنی تجارت کی اور آ کے رہنے لگے. تو اس چھوٹی سی بستی میں جو لوگ رہتے تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کو جانتے تھے. اب کوئی شخص اگر وہاں ایسا آ جائے جس کو کوئی جانتا نہ ہو، تو ایک ہی پاسبلٹی ہے کہ وہ سفر کر کے آیا ہوگا، اسٹرینجر ہے، اجنبی ہے، یہاں کا نہیں ہے. اگر یہاں کا نہیں ہے، جب بھی ہم اس کو نہیں جانتے، تو سفر کیا ہوگا. اس نے سفر کیسے کیا ہوگا؟ جہاز تو نہیں تھے اس زمانے میں، گھوڑے پر بھی ڈیزرٹ میں سفر کرنا آسان نہیں. گھوڑے میں اتنا پوٹینشیل نہیں ہوتا، حوصلہ نہیں ہوتا کہ اتنا لمبا سفر کر سکے. تھوڑے دیر بھاگ سکتا ہے، پھر اس کے بعد فارغ ہو جاتا ہے. اسٹیمنا نہیں ہوتا. اونٹ کا اسٹیمنا ہوتا ہے کہ وہ چلے لمبے سفر، مہینوں کے سفر، ہفتوں کے سفر. تو اونٹ پہ لوگ آیا کرتے تھے. اب ریگستان میں تو یہاں وہاں کی ہوائیں چل رہی ہیں، وہ آپ کی مرضی سے تو کوئی کنڈیشننگ نہیں ہوئی بھی وہاں پر. تو آپ کے لباس کا کیا حال ہونا چاہیے اور آپ کے بالوں کا کیا حال ہونا چاہیے. راستے میں کوئی ٹیسکوز اور ہے نا لڈل نہیں ہے کہ آپ جا کے کچھ خرید لیں اور کھا پی کے اور نہا دھو کے فریش ہو کے آ جائیں کہ سائڈ میں ایک ہے نا اسٹیشن تھا، نہا کے آئے وہاں سے. نہیں، بلکہ لمبا سفر اگر کر کے آئے تو اس کو بالکل ڈسشیولڈ ہونا چاہیے تھا، اس کا حلیہ بالکل خاک آلود اور گرد میں اٹا ہوا ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ صاف ستھرا چمکتا ہے. اسی لیے پہلے بتا دیں کپڑے سفید ہیں، بال چمکتے ہیں، تو اس لیے اور اسٹرینج بات لگ رہی. اب یہ ساری تفصیلات یاد دلانے کے لیے، یاد رکھنے کے لیے، تاکہ لوگوں کے ذہن میں رہے، اس لیے وہ اس طریقے سے آئے. پھر انہوں نے ایک اسٹرینج کام یہ کیا، آ کے بیٹھ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، ہے نا، بالکل آ کے فجلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے بالکل سامنے آ کے بیٹھ گئے. فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اور اپنے گھٹنوں کو ان کے گھٹنوں کے ساتھ ملا کے بیٹھ گئے، جیسے نماز میں آدمی بیٹھتا ہے.
ववदअ कफ़ैहि अला फ़ख़िज़ैहि, और अपने हाथों को, हथेलियों को उनकी थाइस पर रख लिया, उनकी रान पर रख लिया। उनकी, अब यहाँ पे हिज का है तर्जुमा हु, अपनी या उनकी दोनों माने समझे जा सकते हैं। तो जहाँ भी रखा बहरहाल थाइस पर रख लिया ऐसे हाथ, अदब से बैठ गए। अब सवाल भी करते हैं कैसे, या मोहम्मद, ए मोहम्मद। ये भी बड़ी स्ट्रेंज बात है कि सहाबा कराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या मोहम्मद कहकर नहीं पुकारते। अल्लाह ताला ने भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा कुरान में कहीं भी या मोहम्मद नहीं कहकर पुकारा। या रसूल अल्लाह, या अय्युहर रसूल, या अय्युहन नबी, या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहल मुज़म्मिल, सारे प्यार के अलक़ाबात बहुत इस्तेमाल किए, कहीं पर भी या मोहम्मद नहीं कहा। कुल नाम 4 जगह आया खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। सारी गुफ्तगू तो अल्लाह के रसूल से ही हो रही है, आया नाम लेकर कुल, वो भी थर्ड पर्सन के तौर पे, कि फला कि मोहम्मद की बात है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, मोहम्मद रसूलुल्लाह, वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, नबी नहीं है मगर, मोहम्मद नहीं है मगर अल्लाह के रसूल। तो ये करके तो बात आई, लेकिन ये नहीं हुआ कि ऐ मोहम्मद बात कर रहे हो अल्लाह ताला डायरेक्ट, वहाँ मोहब्बत से ही बात होती थी। सहाबा कराम भी ऐसी बात करते थे। या ईसा है कुरान में, या मूसा है, या नूह, या लूत, या इब्राहिम, या आदम, सब है, या मोहम्मद नहीं। तो सहाबा के लिए बड़ी स्ट्रेंज बात थी कि एक शख्स आया है इस तरीके से बैठा हुआ है और सवाल कर रहा है, और आके बिल्कुल मजलिस में बिल्कुल करीब आके बैठ गया और सवाल पे करके कहता है, या मोहम्मद अखबिरनी अनिल इस्लाम, मुझे इस्लाम, अनिल ईमान, मुझे ईमान के बारे में बताइए। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान के 6 आर्टिकल्स जो हैं वो गिनवाए। तो कहते शख्स के सदक़ता, सदक़ता, कि आपने सच कहा, सच कहा। तो सैयदना उमर कहते फ़अजिबना लहू, हम बड़े हैरान हो गए। स्ट्रेंज बात है, यसअलुहु व युसद्दिक़ु, सवाल भी करता है अल्लाह के रसूल से और फिर उसके बाद तस्दीक भी करता है, मतलब इसको जानता है ये क्या है सिलसिला। फिर सवाल किया, या मोहम्मद, अगला सवाल, फ़अख़बिरनी अनिल इस्लाम, इस्लाम के बारे में बताया। तो आपने वो 5 आर्टिकल, शहादतैन बल्कि है ना, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, और हो गया 5, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और शहादतैन 5, तो वो बताए 5 सुतून जिन्हें कहते हैं, अरकान जिन्हें कहते हैं। सदक़ता, सच फरमाया। फिर सवाल किया, अख़बिरनी अनिल इहसान, मुझे एहसान के बारे में बताइए। तो फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, कि तू ऐसे अल्लाह की इबादत कर गोया तू अल्लाह ताला को देख रहा है, और अगर तुझे ये कैफियत हासिल न हो तो ये होना चाहिए कम से कम के एहसास कि अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं जब इबादत कर रहा हूँ। और इबादत आदमी 24 घंटे करता है, अल्लाह ताला की बंदगी 24 घंटे करता है, खाली नमाज में नहीं, नमाज के अलावा भी। तो वहाँ ये नहीं कहा कि जब तू नमाज पढ़ रहा हो तो ऐसा कर, बल्कि ताबुद वसी मफहूम इसका लिया जा सकता है कि अल्लाह ताला की ऐसे बंदगी कर। अल्लाह का जब बंदा बना है तो ऐसा बंदा बन के 24 घंटे तुझे ये एहसास हो कि मैं अल्लाह को देख, तुझे नजर आ रहा हो अल्लाह ताला अपनी जलवा फरमाइयों में, उनकी कायनात में जो तख्लीक़ात हैं उन चीज़ों में, उन मुख्तलिफ अशिया में, खूबसूरत फूलों में और झरनों में और दरख्तों में और सब्ज़े में और दरख्त पहाड़ों में, और अल्लाह ताला की रहमतें नज़र आ रही हो, अल्लाह ताला का करम, अल्लाह ताला की शान खल्लाक़ियत नज़र आ रही है। हर चीज़ के अंदर आदमी को ये एहसास हो, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला आपने कैसा मुझे बचाया, सुभान अल्लाह आपने मुझ पर कैसा करम फरमाया। ये जो एहसास है, जो सारी चीज़ें हैं, ये होगा कब, जब आदमी का इस तरीके से अपने लिए ट्रेनिंग करने का इरादा हो और ट्रेनिंग फिर वो करना शुरू कर दे। नफ्स को ट्रेनिंग करे, नफ्स की ट्रेनिंग करे, नफ्स को ट्रेन करना पड़ता है इसके लिए। ये है एहसान, मतलब अच्छा करना। अगर ये कैफियत हासिल ना हो तो कम से कम ये एहसास हो कि मुझे अल्लाह ताला देख रहा है, ये भी मामूली बात नहीं। जो पहला दर्जा है उसको आप मुशाहदा करें, जिसमें आप अल्लाह ताला का कोई दीदार करें, ये ऊंचा दर्जा है जो अंबिया, बड़े बड़े सहाबा और उनके साथ बड़े बड़े औलिया और नेक लोग, आज भी बहुत से लोग कर सकते हैं, लेकिन वो एक मेहनत के बाद आगे का दर्जा है। उससे नीचे का जो दर्जा है वो ये है कि आदमी को ये एहसास हो कि अल्लाह मुझे देख रहा है। लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के ईमान के साथ बताइए कि ऐसी कैफियत 24 घंटे छोड़े नमाज के अंदर भी पैदा होती है। ऐसा होता है कि वाकई मैं नमाज जब पढ़ रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मेरा रब मुझे देख रहा है। कितना मुश्किल काम है। बहुत से लोगों को ये हासिल हो जाता है, बहुत से को क्यों नहीं हासिल हो पाता? इसलिए कि जिन्होंने मेहनत नहीं की इस पर, उन्हें हासिल नहीं होता। इस पर मेहनत करने ही का नाम है कुल तसव्वुफ। तसव्वुफ इसके अलावा कुछ भी नहीं। और इसकी वजाहत उलमाए कराम करते रहे हैं और करते रहते हैं। जो परेशानी का सबब बनी चीज, अच्छा अभी जो 3 चीजें हैं ना, इसी को तो पहली चीज क्या थी? ईमान,
وہ عقیدے سے تعلق ہو گئی، اسلام فقہ سے تعلق ہو گئی، اور احسان یہ تزکیہ نفس. بعض اوقات لوگوں کو اس سے جو پریشانی ہوتی ہے کہ تصوف یہ عربی کا لفظ ہے لیکن صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی استعمال نہیں کیا. بالکل ٹھیک بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے یہ لفظ کبھی استعمال نہیں کیا، بلکہ شروع کی 2-3 جنریشنز میں تو یہ لفظ کبھی آیا ہی نہیں، بلکہ یہ بعد میں ڈیولپ ہوا. صحیح ہے، یہ لفظ بعد میں ڈیولپ ہوا. اور وہ جیسے کہ ساری سائنسز بنتی ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں ساتھ کہ لفظ عقیدہ بھی قرآن و حدیث میں جن معنوں میں ہم عقیدے کو عقیدہ کہتے ہیں کہیں نہیں آیا. کہیں اللہ کے رسول نے لفظ عقیدہ استعمال نہیں کیا کہ یہ تمہارا عقیدہ ہونا چاہیے، جس کو ہم آج بڑے زور شور سے کہتے ہیں. کوئی یہ شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ جب عقیدہ آیا نہیں قرآن و حدیث میں اور صحابہ نے کبھی اس کو استعمال نہیں کیا تو اب آپ نے کہاں سے نکال دیا عقیدہ اہل سنت والجماعہ؟ یہ عقیدہ ورڈ جو ہے یہ بھی بدعت ہونا چاہیے؟ نہیں، اس لیے کہ اس کا کانسیپٹ موجود تھا، وہ علم موجود تھا، بس اس کو ایک خاص نام دے دیا گیا. ٹھیک، اسی طریقے سے تصوف. لیکن دوسری طرف میں سمجھتا ہوں کہ تصوف بھی کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو آپ تزکیہ و احسان کہی جو حدیث کی اصطلاح ہے، اور تزکیہ قرآن کی اصطلاح ہے. یعنی ہمیں اس بات پہ کیا ضرورت ہے زور دینا کہ ہم کہیں کہ جناب اس کو تصوف و سلوک ہی کہا جائے. اور یہ بھی بڑا مرض ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ لوگ پھر اس اصطلاح میں پڑ جاتے ہیں کہ نہیں یہی اصل ہے، یہی ہونا چاہیے، اگر آپ اس کو ایسے نہیں مانیں گے تو مسئلہ ہوگا. تو اس طرف والے یہی کریں گے، ایک تشدد یہ ہے کہ نہیں اس کو تصوف و سلوک ہی بولا جائے اور سالک ہی بولا جائے گا، اس کو بات ہی سالک کر کے کریں گے. اور دوسری طرف لوگ کہیں گے نہیں یہ لفظی بدعت ہے، اس پہ ہی لعنت بھیج دی. دونوں طرف یہ انتہا ہے. نہ اس لفظ کے ہونے نہ ہونے سے فرق پڑتا ہے کیونکہ اس کا جو ایسنس ہے وہ موجود ہے. اس پر ماشاءاللہ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی، مولانا سید ابو الحسن علی ندوی انڈیا کے رحمہ اللہ بہت بڑے زبردست امام گزرے، بہت بڑے جید شیعہ گزرے. اور امت میں ایسی چند ہستیاں ہیں کہ جو پورے انٹرنیشنلی اس طرح سے ریکگنائزڈ ہو اور جن سے لوگ اتنی محبت کرنے والے ہو، عرب دنیا ہو یا عجم کی دنیا ہو، سارے لوگ، کیونکہ وہ اختلافات سے دور رہنے والے آدمی تھے، مل بانٹ کے محبت سے. جب جماعت اسلامی بنائی گئی تو اس کے شروع کے لوگوں میں تھے، پھر جماعت سے وہ نکل گئے، لیکن جس محبت سے وہ جماعت والوں سے بعد میں بھی ملتے تھے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی کے دل میں کوئی کھوٹ نہیں، کھرا کرا. علمی طور پہ اختلاف ہے، میں آپ کی اس تعبیر سے مجھے اختلاف ہے، میں جماعت سے باہر ہوں، محبت میری اپنی اسی طرح سے آنا جانا ملنا جلنا. بلکہ انہوں نے کتاب لکھی جو اپنے نکلنے کے حوالے سے اور ان کو جو اختلافات ہے اس پر، وہ کتاب بھی اتنی خوبصورت عصر حاضر میں دین کی تفہیم و تشریح ہے. اس کو ہمارے بہت اچھے عزیز استاد بھی ہیں، دوست بھی ہیں، انہوں نے اپنے مکتبے میں کراچی میں معارف القرآن کیا ہے ادارہ معارف اسلامی جو کراچی میں ہے، شاہد ہاشمی بھائی ہمارے دوست بھی ہیں اور بڑے ہمارے اساتذہ میں سے، انہوں نے اس کو اپنی مکتبے میں بھی رکھا ہوا ہے. حالانکہ اس میں جماعت اسلامی کی فکر پہ تنقید ہے، لیکن وہ کتاب وہاں سے آپ کو مل جائے گی. یہ شاہد بھائی کی وسعت تو ہے الحمدللہ، لیکن یہ ان کی وسعت ہے کہ انہوں نے لکھا اس کو اتنے پیار سے. کہنے کا مطلب یہ کہ وہ ایسی ہستی ہیں کہ جو اختلافات سے دور امت کو جوڑنے کی فکر میں رہتے تھے. ہر قسم کے لوگ ان سے آ کے ملنا جلنا رکھتے تھے، تعلق رکھتے تھے. کیوں؟ یہ بے تکی بچکانہ اختلافات سے ذرا اوپر کی جب ہستی ہو جائے تو اس کو ان باتوں میں انٹرسٹ نہیں ہوتا، یہ موضوعات نہیں رہتے اس کے لیے. وہ علمی درجے میں بات کرتا ہے اور عمل کی فکر کرتا ہے. تو الحمدللہ تو ان کی ایک کتاب ہے، وہ کتاب کا نام یہی ہے تزکیہ و احسان یا تصوف و سلوک. یا انہوں نے پوری یہی وضاحت کی ہے کہ دیکھو بھائی، کوئی امام، کوئی بڑے سے بڑا امام، اب مثال کے طور پہ اب کون لوگ ہیں جن کو آپ سمجھتے ہوں گے کہ جو کہیں گے کہ تصوف بدعت ہے؟ ہمارے گمان میں یہ ہونا چاہیے امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم، ہے نا. ابن القیم جو ان کے شاگرد ہیں رحمہ اللہ امام ابن تیمیہ کے، انہوں نے خود تصوف پہ اتنی موٹی کتاب لکھی ہے، مدارج السالکین، جو تصوف کی پرانی کتاب کی تشریح ہے، اس کی کنسائز اس کو انہوں نے کیا کسی درجے میں. اس میں انہوں نے تصوف کے بارے میں جو باتیں لکھی ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ کو خالی نام لیے بغیر بتایا جائے تو آپ وہ لوگ جو تصوف کے خلاف ہیں وہ کہیں گے کہ تو جس شخص نے کہا ہے وہ بدعتی ہے، اس پہ الزام لگا دیں. ایسے کامنٹس اس کے اندر انہوں نے لکھے، ایسی باتیں انہوں نے لکھی جو اور سارے صوفیہ جانتے سمجھتے. تو اصل تو تصوف کی ایسی ہے کہ جس سے کسی بھی امام نے، کسی بھی عالم نے اختلاف نہیں کیا کہ یہ چیز دین کا حصہ ہے. ہاں، جن چیزوں سے لوگوں نے اختلاف کیا، اور مسئلہ یہی ہے کہ لوگ ان چیزوں کے اختلاف کو اور ان اختلافات کو پیش کر کے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے تصوف پہ ہی رد کر دیا ہے. ایسا نہیں، بلکہ ان پریکٹسز کو جو بیچ میں آ گئیں، تو شروع میں صحابہ کے درمیان تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی.
صحابہ کے بعد بھی آئمہ کے درمیان سلسلہ یہ تھا کہ فکر تھی دین کی. جنید بغدادی جو ہیں جو سید الطائفہ کہلاتے ہیں, یعنی صوفیہ جن کو اپنا امام ہیڈ مانتے ہیں, جس طرح ہمارے امام ابو حنیفہ کو جو مقام حاصل ہے حنفیوں میں, وہ مقام تصوف والوں میں امام جنید بغدادی کو حاصل ہے. اور یہ جنید بغدادی جو ہیں حدیث کے بھی بہت بڑے امام. تو زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ ہوتے تھے وہ چاروں طرف کے سائنسز کو کور کرتے تھے. بلکہ جنید بغدادی صاحب کا یہ جو وہ ہے مقولہ جن کی حلیۃ الاولیاء میں لکھا ابو نعیم اصفہانی نے کہ جو قرآن حفظ نہ کر لے اور جس نے اپنے ہاتھ سے حدیثیں لکھی نہ ہو, یعنی محدث نہ ہو, اور جس نے فقہ کو نہ سیکھا ہو, تو وہ ہمارے ہاں آنے کی زحمت نہ کرے, اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. مطلب تصوف میں اس قدم ہی نہیں رکھ سکتا. اس زمانے میں کیفیت یہ ہوتی تھی کہ لوگ عالم دین ہوتے تھے, محدثین ہوتے تھے, فقہا ہوتے تھے, پھر تصوف میں آتے تھے. اسی لیے تصوف کوئی الگ سے اصطلاح کی ضرورت ہی نہیں تھی, کیونکہ سارے لوگ یہ کام کر رہے ہوتے تھے. بعد کے زمانے میں یہ ہوا کہ جب یہ سائنسز اور ڈیولپ ہونے لگی اور چیزیں ذرا مشکل ہو گئی ہیں لوگوں کے لیے, اب ایک سائنس میں جائیں یا اس میں جائیں, تو اب نے کچھ لوگوں نے اٹھا کے فقہ کو اپنا میدان بنایا, کچھ نے حدیث کو اپنا میدان بنایا, کچھ نے تفسیر کو بنایا, کچھ نے بلاغہ کو بنایا, کچھ نے ساری چیزوں کو کور بھی کیا, اور کچھ لوگوں نے تصوف کو اپنا میدان بنایا. لیکن بعد میں آہستہ آہستہ وقت ایسا آیا امت پر کہ جس میں کچھ غالی صوفیہ اس قسم کے ہو گئے کہ جنہوں نے قرآن کی تشریحات بھی بڑی عجیب و غریب انداز سے کرنا شروع کر دی, اس کے اصل ظاہر کو بالکل پیچھے چھوڑ دیا, سارا دین باطنیت کی طرف چلا گیا, سارا عمل جو ہے وہ اب صرف دل کی بات کرتے ہیں, اوپر سے بنے ہوئے شیطان, اور سنت کی کوئی پابندی نہیں, فرائض کو بالکل چھوڑا ہوا ہے. جیسا میں نے بتایا حلوے کھا رہے ہیں اور مزے سے بیٹھے ہوئے, اور کیفیت یہ ہے کہ جناب نمازیں چھوڑ, اور کہتے ہیں کہ جناب وہ جو ہے وہ اب ہم اس مقام پر آ گئے ہیں سلوک کے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے گویا اتنا فنا فی اللہ ہو گئے ہیں, اللہ کی ذات میں اس طرح اپنے آپ کو ہم نے ختم کر لیا ہے کہ اب ہمیں نماز روزے کی ضرورت ہی نہیں. کیونکہ شریعت تو آئی اس لیے تھی کہ ہم اللہ کے ہو جائیں, اب ہم اللہ کے ساتھ مل گئے, گویا وہ قطرہ جو ہے وہ واپس دریا میں جا کے مل گیا ہے, تو اب اس کو ضرورت کیا ہے باقی ساری باتوں کی. ظاہری بات ہے یہ اس قسم کی جتنی بھی جاہلانہ اور غیر اسلامی اور غیر شرعی باتیں ہیں ان کو امت کے علماء نے اس زمانے میں بھی کرٹیسائز کیا, اور آج بھی کوئی بھی سمجھدار آدمی ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں, تو دین کا حصہ نہیں. تو یعنی کبھی بھی کوئی آدمی, بلکہ اس میں تو بہت سے اکابرین کے اس طرح کے اقوال ہیں, بایزید بستامی ہو یا اس طرح کے جو بڑے بڑے سید سبتی ہیں یا موجودہ زمانے کے بھی لوگ, ان لوگوں کی سب کی آ رہی ہے کہ اگر کوئی شخص تمہیں ہوا میں اڑ کر بھی دکھا دے اور پانی میں چل کے بھی دکھا دے, لیکن شریعت کے کسی فرض کو چھوڑتا ہو, کسی حرام کا مرتکب ہوتا ہو, یہ نہیں ایون کسی سنت کو بھی چھوڑنے والا ہو, تو یہ شخص زندیق ہے, تباہ و برباد ہے. ایسے شخص کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں, اس کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں. تصوف اس کا نام ہی نہیں ہے کہ آدمی ہواؤں پہ اڑنا شروع کر دے, پرندے بھی اڑتے ہیں. تصوف اس کا نام نہیں ہے کہ لوگ پانی کے اندر تیرنا یا پانی کے اوپر چلنا شروع, مچھلی اس کے اندر تیرتی ہے, کیا کمال کیا, کچھ بھی ہو روحانیت پہ آپ نے کام کر کے, اس کے لیے تو ایمان لانے کی بھی شرط نہیں ہے. ہندو بھی ایسے جو بھی بہت سے کام کر لیتے ہیں, ہوا میں بیٹھے رہتے ہیں, کیا یہ کوئی بڑی چیز نہیں. جن لوگوں نے اس کو مطلوب سمجھا کہ کشف ہو جائے ان کو, لوگوں کے حالات ان پر منکشف ہونے لگے, ان کو دیکھوں تو مجھے پتا چل جائے اس کے دل میں کیا چل رہا ہے, تو تجسس اور جذبہ شیطانی, یہ سب بکواس بات ہے. اس کا دین سے تصوف سے کوئی تعلق نہیں. تصوف صرف اور صرف اصل ہے اس بات کی کہ آدمی اپنے نفس کو خالص اللہ کی محبت میں لگائے, اس کے احکامات کو مانے, جن چیزوں سے اس کے نواہی جو حرام ہیں جن چیزوں سے منع کیا اس سے رکے, اور پھر اپنے اندر یہ اخلاص پیدا کرے کہ اس کام کے باوجود اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے, حقیر سمجھے, دکھاوے کے لیے نہ کرے, خالی اللہ کے لیے کرے. تو جب یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے تو پھر آدمی کا معاملہ بالکل درست ہو جاتا ہے. امام ذہبی ہو, محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ, جتنے بھی بڑے بڑے گزرے ہیں شیوخ, کسی نے بھی تصوف پہ کوئی رد نہیں کیا. ان پریکٹسز پہ رد ہر معقول آدمی کرتا ہے, ہر سمجھدار آدمی کرتا ہے, اور ان کو دین کا کوئی حصہ سمجھتا بھی نہیں. ان پریکٹسز جب میں کہتا ہوں اس سے میری مراد کیا ہے, ایک تو یہ ہوگی کہ جہاں شریعت کے خلاف کوئی حکم ہوگا, مکس گیدرنگ ہو رہی ہے مثال کے طور پہ, کہ آج بھی اگر تصوف کی کوئی ایسی گیدرنگ ہے جس میں اللہ کے ذکر کی مجلس ہو رہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی کوئی مجلس ہو رہی ہے, اور اس کے اندر بیٹھ کے لوگ مکس گیدرنگ ہے, تو حرام. وہ تو مسجد کے اندر بھی بیٹھ کے اگر مکس گیدرنگ ہو اور لوگ جو ہے وہاں پر قرآن کا درس بھی دے رہے ہو تو بھی حرام. وہ عمل اس طرح سے جمع ہونا, اختلاط کرنا, تو آگے پیچھے تو بات دوسری, جب بیچ میں پردہ ہے تو ایک بات دوسری. تو ایسی مخلوط محفل, پھر عورتیں بے پردہ ہوں وہاں پر موجود, اور وہاں پر جو ہے وہ باقاعدہ موسیقی چل رہی ہو, خالی لے سے پڑھنا, نعت پڑھنا وہ تو ٹھیک ہے, یہ ہم پڑھنا, لیکن ساتھ جناب دف کے علاوہ کوئی اور میوزک,
सारंगी और पियानो और हारमोनियम और सब कुछ चल रहा हो, और उसकी थाल और क्या कहते हैं उसकी ताल और थप और धाप और पता नहीं जो जो अल्फाज है उन सब पे लोग थिरक रहे हो और लोग समझ रहे हो कि ये उनका दीन का हिस्सा है, तो जाहिर बात है तो सरासर गुमराही और तबाही। इससे कतई नज़र कि हाँ महज दफ पे होना कोई चीज़ या कव्वाली का होना बगैर और अब तो आजकल जो कव्वाली तो फुल म्यूजिक के साथ है, वो तो जाहिर बात है बिल्कुल खिलाफ है शरीयत है। लेकिन जो कव्वाली या ऐसी कोई समा की महफिल, उसको समा बोलते हैं, समा का लफ्ज़ है कि समा का की महफिल हो रही हो, जिसको इमाम गजाली और इस तरह के बड़े आइम्मा ने कहा कि उसकी बिल्कुल गुंजाइश है और सब उसको एक्नॉलेज करते हैं कि इससे भी आदमी को पॉसिबल है कि अल्लाह से क़ुर्बत हासिल हो जाए, लेकिन इसमें ख़तरा भी है साथ साथ कि वो खुद ही मतलूब ना बन जाए और उसमें शरीयत की बिल्कुल कभी कभी पाबंदी अगर ना हो पाए तो मसला हो जाएगा। तो होता है कि ऐसा शरीयत से बाहर निकल जाता है, दायरे से बाहर निकल जाता है। क्यों? कि उसमें फिर हराम आ गया। कहाँ उसने उस मौसीकी से बचना है, पहली बात। दूसरा ये एक ये है कि आपने वज्द में आके खड़े होके थोड़ा सा झूम लिया, इसको जिसको आप कह सकते हैं रक्स है ना, डांस। अच्छा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के साथ एक दो हदीसें, इवन बुखारी में भी एक हदीस मौजूद है, इसमें रक्स का बाकायदा तस्करा मौजूद है और हजला का लफ्ज़ मौजूद है, खुशी में उछल जाना और एक चक्का लगा लेना। जब अल्लाह के रसूल तो ये था कि वो जो ये यरक़सून उनके लिए आया कि ये जो अपने इथियोपियन ये जो हबशी आए हुए थे और मदीने में मस्जिद नबवी के अंदर इन्होंने बाकायदा अपने करतब दिखाया, उसमें बाकायदा फिर वो रक्स भी कर रहे थे, अपनी ज़बान में कुछ अल्लाह के रसूल के लिए बोल भी रहे थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या कह रहे हैं ये, तो फिर उन्होंने बताया कि वो का तर्जुमा ये था कि मोहम्मद अब्दुल सालिह, मोहम्मद अब्दुल सालिह कह कह के सारे लोग झूम झाम रहे थे। अल्लाह के रसूल ने उनको नहीं रोका, बल्कि सैयदना उमर आए बाद में और आके उन्होंने खूब गुस्सा कि क्या कर रहे हो तुम लोग, बल्कि कहा पत्थर भी मारे कि चुप करो, क्या कर रहे हो, ज़बान तो उनकी मुख्तलिफ थी। मना किया क्योंकि एक ख़ास उसमें वो अपना एक अच्छी बात कह रहे हैं। तो ऐसा कभी हो जाए किसी खास कैफियत में किसी पे वज्द आ जाए और वो किसी हाल में आके कुछ एक चक्कर लगा ले, घूम ले, लेकिन एक प्लान करके, कोई कैफियत अंदर है नहीं, बाकायदा बना के डांस चल रहा हो, हाथ पकड़ के लड़के लड़कियां बिल्कुल इंग्लिश स्टाइल में, ये जो भी हाँ कॉन्सर्ट हो गया बाकायदा, ये कुछ ये इसका उससे ताल्लुक नहीं है, वो एक नेचुरल कैफियत है। सैयदना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना ज़ैद को एक दफ़ा फरमाया कि भाई तुम मेरे मौला हो, तुम यानी मेरे मौला से मुराद एक होता है आज़ाद करदा गुलाम, तो आज़ाद करदा गुलाम वो थे तो बहुत करीब का बंदा, वलिया यली उसे बड़ा करीबी आदमी, तो मेरे बड़े करीबी आदमी उससे बड़ा खुश हुए, तो बाकायदा वो खड़े होकर पाँव पे एक पाँव पे खड़े होकर झूम घूमने लगे, हॉप करने लगे। सही है। थोड़ी देर के बाद वहीं पे मजलिस में हज़रत जाफ़र तैयार वो मौजूद थे, उनको आपने फरमाया कि भाई मुझसे अखलाक और सूरत में तुम सबसे ज़्यादा मुशाबे हो, वो खड़े होकर झूमने लगे, साथ साथ अब दो हो गए। सैयदना अली मौजूद थे, अल्लाह के रसूल ने उनको भी फरमाया कि तुम जो है वो मुझसे शरीयत में या तुम्हारा मुझसे ताल्लुक़, मैं तुमसे हूँ तुम मुझसे, उस तरह के कुछ अल्फाज उनके लिए भी इस्तेमाल फरमाए, वो भी खड़े होकर झूमने लगे। तीनों अल्लाह के रसूल के चक्कर लगा रहे। ऐसा किसी खास कैफियत में, किसी खुशी में, जज्बातियत में ऐसा कभी हो जाना है ठीक है, लेकिन उस पर बाकायदा तय करके मुस्तकिल प्लान करके स्टेप्स याद किए जा रहे हैं और सीखे सिखाए जा रहे हो कि किस तरह कौन घूमेगा, कौन से लिबास पहन के क्या कलर कॉम्बिनेशन किए जाएंगे, तो ये हर आदमी जानता है कि इसमें क्या ड्रामा है। सैयदना जब इमाम गजाली फरमाते हैं कि सिमा की इजाज़त, तो उसमें जो कंडीशन वो सारी लगाते हैं कि कोई गैर शरई चीज़ ना हो, जो हिजान खेज़ ना हो, कोई गुनाह की बात ना हो, कोई गैर शरई म्यूज़िक उसके अंदर मौजूद ना हो। और अब आप जनाब कहें कि हम नाते भी पढ़ेंगे या वो इसकार करेंगे तो वो इंडिया की फिल्मी गानों पर और उनकी तर्ज़ों पे करेंगे, और आप समझें कि इससे आप जो है वो, चूँकि इमाम गजाली ने इजाज़त दी है तो जायज़ हो गया, या इमाम सुयूती ने कहा कि इस तरह से रक्स की गुंजाइश है तो हम उससे फ़ायदा उठाते हुए बाकायदा जो है वो लुड्डी डालेंगे, तो कुछ तरीका है। दीन के अंदर का ये जो मजाक है वो हर इंसान जानता है, इस तरह की चीज़ों को हर इंसान इंशाअल्लाह अपनी अकल से समझ सकता है, थोड़ा सा भी इल्म रखने के बाबत के साथ, और इनको कोई सैंक्शन नहीं करता। लेकिन फ़ुक़हा ने ये लिखा कि अगर तो आपका मिजाज नहीं है, आप ये चीज़ें नहीं करते, बहुत अच्छी बात है, कोई करता हो तो उसके बारे में तनकीदी न बने, बहुत ज़्यादा छोड़ दें, मतलब ये कोई ऐसा हराम काम नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर आप उस पर तदगन लगाएं, यानी अगर वो जायज़ सिमा में और जायज़ रक़्स में मौजूद हो, जो सूफिया का हदरा उसको बोलते हैं, मुख्तलिफ अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, लेकिन इनमें से कोई चीज़ मतलूब नहीं है, इससे इज्तिनाब करना बेहतर, और अगर कोई करता हो और उसको इसी में
उसका लुत्फ़ हो और उसको लगता हो कि अल्लाह के साथ कोई ताल्लुक़ बन रहा है तो ठीक है। लेकिन हमें बात सीधी सी ये कि भाई उसके ऊपर क्या करें, जब अपने खुद हाल ख़राब हो, अपने अंदर दिल की 50 बीमारियाँ हों, तो मैं अपनी बीमारियों की पहले फ़िक्र करूँ या मुझे दूसरों की फ़िक्र हो। तो उस पर चूँकि ये फ़िक़ही मसला है, इस पर इख्तलाफ किया है लोगों ने, तो आप जिस तरह को फॉलो करते हैं फॉलो कीजिए, लेकिन अपना फोकस उन चीज़ों को बनाइए जो असल में मतलूब है। और वो मतलूब जो है ये है। तो मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि वो ज़रा सी बात जो हासिल है तसव्वुफ़ का ये है कि जिस ताअत में सुस्ती हो रही हो, जिस इबादत में अल्लाह ताला के हुक्म मानने में सुस्ती हो रही हो, सुस्ती का मुकाबला करके उस ताअत को करे, सुस्ती का मुकाबला करे। और जिस गुनाह का तकाजा हो रहा हो तो उस तकाजे का मुकाबला करके गुनाह न करे। जिसको ये बात हासिल हो गई उसको फिर कुछ ज़रूरत नहीं, क्योंकि यही बात ताल्लुक़ मा अल्लाह पैदा करने वाली है और यही उसकी मुहाफ़िज़ है और यही उसको बढ़ाने वाली है। कि असल बात यह है कि अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की फ़िक्र उसको हो जाए और उसमें वो लगा रहे, अपने मामलात दुरुस्त करे, अपने दिल की कैफियत की फ़िक्र करे और अपने आप को अल्लाह से ताल्लुक़ में बढ़ाए, तो उसके मामला दुरुस्त हो जाएंगे। अच्छा, ये जो कश्फ का और करामात का होना और कभी कभी तसर्रुफात उनको मिल जाए और कुछ इस तरह की कोई चीज़ का तसव्वुफ़ से ताल्लुक़ नहीं, न ये मतलूब नहीं है तसव्वुफ़ से। किसी को अल्लाह ताला करामत दे दे वो अल्लाह ताला का कमाल है, अल्लाह ताला की रहमत है। जैसे कि मोजज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या और अंबिया के लिए, किसी के लिए ये साबित करने के लिए कि उनकी बड़ाई है, अल्लाह ताला कभी उन पर ज़ाहिर कर देते। कभी कभी जो गैर मुस्लिमीन है, जो ईमान नहीं लाए, गैर मुमिनीन है जो उन पर ईमान नहीं लाए, उनके लिए हुज्जत बनने के लिए भी मोजज़ा आता है कि वो देखें और उसके बाद उन पर ऊँटनी मांगी, ऊँटनी आ गई, उसको नहीं माना, तबाह बर्बाद हो गया, है ना, ये भी होता है। तो मोजज़ा मतलूब नहीं होता, तो होना नहीं चाहिए। इसीलिए जो अल्लाह वाले होते हैं वो करामात की फ़िक्र में नहीं पड़ते कि वो करामात हासिल करने की फ़िक्र करें, ठीक है, बल्कि वो ये करते हैं कि अपने बातिन की इस्लाह पे तवज्जो देते हैं, अल्लाह से ताल्लुक़ की फ़िक्र करते हैं और अल्लाह वालों के साथ उठते बैठते हैं ताकि उनके मामला दुरुस्त हो जाए। बाकी सारी चीज़ें ज़िम्नी हैं। अच्छा, जो दो चार बीमारियां जो हैं, बल्कि इसको किसी और मौके पे करेंगे, इसको इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे छोड़ देते हैं। जो चीज़ें एक एतराज़ ये होता है कि ये बताते हैं हिसाब किताब लगा के 100 दफ़ा इस्तिग़फ़ार करो, दुरूद पढ़ो। अब दुरूद पढ़ने का हुक्म कुरान में है मौजूद, है ना। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू। ये सल्लू जो है कौन सा सीगा? अमर का सीगा, हुक्म दिया अल्लाह ताला ने, हुक्म दिया दुरूद पढ़ने का। सल्लू अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। सल्लू और वसल्लिमु दोनों के मायने क्या है? दुरूद भेजो, सलाम भेजो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, हुक्म दिया अल्लाह ताला ने। जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया तो हुक्म हो गया, शरीयत का हिस्सा हो गया। यही सूफिया बताते हैं कि भाई जब जिनको आप सूफिया कहें या मुरब्बी कहें या पीर कहें, है ना, या मुर्शिद कहें, जो लफ्ज़ इस्तेमाल करें, मेंटर, जो शेख आपका है, जो आपकी इस्लाह करता है, अच्छा उसकी क्या ज़रूरत है? उसकी ज़रूरत बस उतनी ही है कि जैसे गाइड करने की ज़रूरत किसी भी मसले में किसी की रहती है। एक आदमी जिसने जो इस रास्ते पे चल रहा हो, जानता हो, सीनियर हो, वो आपको थोड़ा सा रास्ता बता दे, समझा दे, उसके मशवरे से फ़ायदा हो जाता है। लाजिम नहीं, कोई ये नहीं कहता कि शेख या पीर का होना लाजिम है, उससे बैत करना लाजिम, ऐसा कोई नहीं कहता। बल्कि ये कहते हैं कि जो लोग ऐसा नहीं करते बहुत ठोकरें खाते 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 शायद पहुँच मंजिल पर, लंबा टाइम लगा के। एक आदमी ने यहाँ से, मतलब आप टमटम का जो इस्तेमाल करते हैं वही काम शेख का है। शेख को रास्तों का अंदाज़ा है, जो उस पर चल चुका है, वो नेविगेट कर चुका है पहले, अब वो आपको रास्ता आसानी से सिखा देगा। गाड़ी आप ही को चलानी है, गाड़ी चलाना आप ही रहे, मेहनत सारी आपको करनी है, उसने सिर्फ आपको बताना है देखो यहाँ से राइट मुड़ जाओ, नहीं तुम्हारी ये गलती करो, यूँ कर लो, बस अगर ये आ जाए सिचुएशन तो क्या, वो आ जाए सिचुएशन तो क्या। लाजिम नहीं है, लेकिन ऐसा कर लेने के नतीजे में आदमी का, जैसे टीचर होता है, उस्ताद होता है, जो तालीम में उसकी तरबियत में उसकी हेल्प करता है, इसी तरीके से बातिन की इस्लाह के लिए भी अगर एक उसका कोई उस्ताद हो जो उसको समझाए बुझाए, जो मैंने वाक़या पता नहीं पहले सुनाया था कि नहीं, यानी ये कैसे पता चले कि आपका नफ्स अब शरारत कर रहा है कि नहीं, मैं क्या समझ रहा हूँ, नफ्स क्या कह रहा है, बाज़ औक़ात समझ में नहीं आता। आदमी समझता है कि मैं तो अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, लेकिन पता चलता है नहीं, ये गुस्सा या गज़ब जो है ये नफ्स की वजह से था। और मैं अशरफ अली थानवी साहब को वाक़ई पहले सुना चुका हूँ कि उनकी मजलिस में किसी ने उनसे सवाल किया
انہوں نے اپنے ایک شاگرد سے کہہ دیا کہ آپ اس کا جواب دے دیجیے، اور وہ شاگرد بھی بڑے عالم تھے، لیکن وہ ذرا شرم و حضوری میں آدمی جس کا اظہار کرتا ہے، کبھی کبھی کہتا ہے کہ حضرت میں تو بڑا فقیر حقیر بہت ہی گناہ گار انسان ہوں، جاہل آدمی ہوں، مجھ سے مطلب میں کیا جواب دوں، آپ ہی جواب دیں۔ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ویسے جاہل ہیں، آپ فقیر ہیں، گناہ گار اور بالکل ہی کم علم حقیر فقیر ہیں، ٹھیک ہے، سوری میں نے غلط سوال کر لیا، تو خود ہی جواب دینے لگے۔ جواب دینے کے بعد جب مجلس ختم ہو گئی تو ان کو بلایا اور پوچھا بھائی یہ جو آپ نے کہا، جب میں نے سوال کیا اور آپ نے کہا کہ بھائی آپ ایسے ہیں، میں نے بھی پھر وہی بات جب سب کے سامنے کہی تو آپ کو کیسا لگا؟ تو میرا دل پہ بڑی چوٹ لگی، بہت دکھ ہوا کہ آپ نے سب کے سامنے مجھے ایسے ذلیل کر دیا، ایسے کہہ دیا، بے تکلفی تھی تو کہہ دیا ان سے تنہائی میں۔ تو کافی دل پہ کیوں چوٹ لگی؟ نہیں لگنی چاہیے تھی، اس لیے کہ آپ نے بھی تو وہی بات کی تھی، میں نے وہی دہرائی۔ آپ اگر اپنے آپ کو کہیں میں ذلیل اور جاہل ہوں اور میں کہوں ہاں آپ جاہل ہیں، تو آپ کو برا کیوں لگنا چاہیے؟ اگر آپ یقینی طور پر یہ جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ آپ جاہل ہیں اور میں نے بھی آپ کو جاہل کہہ دیا، تو وہ برا ماننے کی تو بات نہیں، مطلب تو ریئلٹی کا اظہار کیا۔ لیکن وجہ یہ تھی کہ آپ کے نفس نے یہ بات قبول نہیں کی تھی، وہاں پہ شرارت تھی نفس کی۔ وہ کیا؟ آپ کے علم کا، کہ بھائی اشرف علی تھانوی کے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بھی بڑے عالم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی بڑے بزرگ ہوں، مطلب اس کے لیے ضروری نہیں کہ تھانوی صاحب ہو، کوئی بھی بڑا عالم ہو سکتا ہے، اس کی مجلس میں بیٹھ کے اگر کسی سوال کا جو بڑا فقہی سوال ہو، اس سوال کا جواب کے لیے کہا جائے ہاں بھی امام بخاری بیٹھے ہوئے اور کہا کسی سے جائے طالب علم سے بھائی آپ اس کا جواب دے دیں، کیا مطلب ہے؟ امام بخاری کی سند مل گئی اس آدمی کو کہ نہیں، کہ یہ آدمی استاد ہے، اس درجے کا عالم تو ہے ہی کہ امام بخاری اس کو الاؤ کر رہے ہیں کہ تم مجلس میں میرے جواب دو۔ اس امام بخاری کی طرف سے سند اس کی ہو گئی ہے نا، ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ جب استاد کسی شاگرد سے مجلس میں، ویسے جنرل کوسچن آنسر کی بات نہیں کر رہا، جب وہ آپ کا امتحان لینے کی سوال کرتا ہے وہی دوسری بات ہے، وہ تو ہر ایک سے کرتا ہے۔ ایک سوال یہ کسی تیسرے آدمی نے کوئی سوال کیا مجلس میں، فقہ کو ایسا مسئلہ پوچھا اور اس مسئلے کے جواب کے لیے کسی کو کہا جائے ہاں بھی اس کا جواب تو، یعنی اس کا جواب تو میرا شاگرد دے سکتا ہے، اس کی بھی ٹریننگ چل رہی ہے، چلو بھی ذرا بتاؤ، اور وہ تو یہ تو ہو گیا، یعنی اس کی طرف سے سرٹیفیکیشن کہ اس آدمی کا علم اتنا ہے کہ یہ اس مجلس میں بولنے کے حق رکھتا ہے، میں اس کو اجازت دیتا ہوں، یعنی میرا نائب ہے اس طریقے سے۔ علم پر تو لگ گئی مہر، حضرت نے فرما دیا۔ اب یہ ہے کہ ذرا اپنی اور بڑائی بھی بیان کی جائے، زبان سے نہیں تو نفس نے یہ شرارت کی کہ اپنے آپ کو عاجز شو کرو، کہ جتنا اپنے آپ کو حقیر اور فقیر بتاؤ گے لوگ کہیں گے دیکھو اتنا اللہ کا نیک بندہ ہے کہ اتنا زیادہ علم بھی رکھتا ہے پھر بھی اپنے آپ کو حقیر گنوا رہا ہے۔ تو اب نفس جب یہ کرے گا، جب آپ ایسا کریں گے تو لوگ آپ کی اور تعریف کریں گے، تو لوگوں میں آپ کی بڑی واہ واہ ہو کہ بڑا ڈاؤن ٹو ارتھ ہے، بڑا ہمبل ہے، عاجز ہے۔ تو یہ نفس شرارت کر رہا تھا، ورنہ اگر حقیقتاً آپ یہ کہہ رہے ہوتے جو آپ اور آپ کا مطلب بھی وہی ہوتا تو آپ کو اس سے چوٹ نہ لگتی۔ اچھا وہ اس دل کی بیماری کو تو اس وقت نہیں سمجھا، عالم ہونے کے باوجود ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنے دل کی بیماری سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ میں غصے میں کہہ رہا ہوں، جلن میں کہہ رہا ہوں، حسد میں کہہ رہا ہوں، یا کسی اور وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ آج ایک صاحب نے جو ہے بہت سارے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ آدمی کبھی غصے میں یہ ہوا یوں کر کے وہ کافی انہوں نے بات کی اور غصہ کیا، اور بنگلہ دیش میں جو ہمارے بھائیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے پچھلے 1-2 روز سے، تو کئی 6 مہینے سال بھر سے ہو رہا ہے، پچھلے ابھی انہوں نے آپ کو پتہ چلا کہ وہ انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ رات بھر میں ان لوگ کتنے لوگوں کو شہید کیا ہے، بہت بری طریقے سے جو پروٹیسٹ کر رہے تھے ان لوگ، اللہ ظالموں کے ہاتھوں کو توڑے اور روکے، اور جنہوں نے اس پہ نقصان اٹھایا ان پر رحمت فرمائے وہ مسلمان بھائی۔ تو ان کا بیان کرتے ہوئے بڑا جذباتی انداز میں ایک صاحب نے بڑی تقریر کی اور بڑا غصہ کیا، بہت اپنا اظہار کیا، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے ادھر ادھر کی اور 2-4 باتیں ایسی کی کہ جس سے لگ یہ رہا تھا کہ یہ اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنی بظاہر وہ دین کا ایک فریضہ انجام دے رہے ہیں کہ اپنے بھائیوں کی حمایت میں کوئی بات کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے اپنے 2-3 اعمال کے اندر کوئی شریعت کا حکم ٹوٹ رہا ہو، غیبت کہہ لیں یا غلط الزام لگانا کہہ لیجیے یا غلط بیانی کہہ لیجیے، تو وہ بہت ساری باتیں اس بات کو بتاتی ہیں کہ آپ بس جذباتی ہو کے ایک بات کہہ رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے، یعنی نفس آپ سے ایسی باتیں کہلوا رہا ہے تاکہ آپ کے اعمال ضائع کرے، تو آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ کب وہ حد اعتدال سے نکل گیا ہے۔ اس طرح کی باتوں کے لیے اس طرح کی ٹریننگ ضروری ہوتی ہے، جو شیوخ ہے وہ یہ کام کرتے ہیں، اسی لیے وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ آسانی کا راستہ ہے اگر آپ شیوخ کے ساتھ اپنی صحبت ان کی حاصل کر لیں، اور اس کا حکم بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، صحبت ان کی اختیار کرنے کو، ان کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اچھوں سچوں کے ساتھ بیٹھو، نیکوں کے ساتھ بیٹھو۔
اٹھو بیٹھو ان کے ساتھ, ہے نا. تو یہ ایک صورت. پھر استغفار, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفروا ربکم, رب کا استغفار کرو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, میں دن میں 100 دفعہ 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں. قرآن کی تلاوت کا کہتے ہیں صوفیہ, یہ جو بزرگ حضرات ہیں ان کا جو کریکولم ہوتا ہے اس میں یہی چیزیں ہوتی ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں. قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو کچھ وہی کیا گیا سب پڑھو, قرآن کی تلاوت کرتے رہو, قرآن ترتیلا, ذکر کرنا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. قرآن کہتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. جب تم نمازوں سے فارغ ہو جاؤ تب اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے اپنی کروٹوں پر اللہ کا ذکر کرو. یہ اللہ کا ذکر کروٹوں پہ کون سا ہوتا ہے؟ چلے چلتے پھرتے کو آپ کہتے ہیں کہ نہیں نماز ہی ذکر ہے, قرآن ہی ذکر ہے, وہ بھی ہے ذکر, اور اعلیٰ ترین شکلیں ہیں نماز اور روزہ. اس کے علاوہ جو ذکر ہے وہ کیا ہے؟ یہ وہ ذکر ہے جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کیا جائے, تسبیحات کی جائے, زبان سے کیا جائے, دل سے کیا جائے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ذکر قلبی کا تذکرہ کرتے ہیں کہ دل کے اندر ذکر کرو, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا واذکر ربک فی نفسک, اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو, تضرعا وخفیا, خفیہ خفیہ طور پر گڑ گڑاتے ہوئے, روتے 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 روتے, ہے نا, خفیہ طور پر بھی کرو. تو ذکر قلبی اس کو کہتے ہیں. اور نیک لوگوں کی صحبت کو میں نے بتا دیا. یہ سارے اعمال وہ بتاتے ہیں جو آپ کو کرنے ہوتے ہیں. اس کے نتیجے میں وہ چاہتے ہیں باطن کی اصلاح ہو جائے, جو ہم سب کا مقصود ہے کہ ہمارا باطن صاف ہو جائے برائیوں سے اور نیکیوں کی طرف آ جائے. اب یہ سارے کریکولم بنائے میں اگر یہ اس کو لازم کہیں, اور ان میں سے کوئی لازم نہیں کہتے, کہتے یہ ہمارا ایک وے ہے. ایسے بہت سارے صوفیہ بزرگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اپنے طریقے بتائے. یہ ایک نسخہ ہے, حکیمی نسخہ جیسے ہوتا ہے کہ میں نے تجربہ کر کے ان جڑی بوٹیوں کو اس طرح سے اتنا ماشا یہ ڈالا, اتنا ماشا وہ ڈالا, اور یہ کر کے یوں کر کے ملا کے ایک چیز بنا لی کوئی, ہے نا, خمیرہ گاؤ زباں بورق نقرہ پیچیدہ بن گئے, جو بھی چیز بن گئی اب وہ کھائیے اور اتنی دفعہ کھائیے. یہ سارا ان کا بنایا ہوا ایکسپیرینس کی بیس پر ایک سسٹم ہے. ایسے ہی دل کی جو جسم کی بیماریوں کے لیے ہے, دل کی بیماریوں کے لیے دل کے جو معالج ہیں ان کو صوفیہ کہہ لیجیے آپ, یا مربین اور مرشدین کہہ لیجیے. ان کا کام کیا ہے؟ وہ یہ کرتے ہیں کہ جناب باطن کی اس بیماری بد نگاہی کے لیے یہ مسئلہ ہے. بد نگاہی کسی کو جو ہے وہ کس طرح سے اس طریقے کے لیے یہ علاج انہوں نے نکالا ہوا ہے. اتنی دفعہ یہ ذکر, اتنی دفعہ یہ تسبیح, آپ یہ کر لیجیے, آپ وہ کر لیجیے. غصے کا بڑا مسئلہ ہے کسی کا, اس کو یہ علاج بتاتے ہیں. تو ہر ایک چیز کا اپنا ایک انہوں نے ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے. آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں, اور اگر آپ کو اتنا علم ہے, لیکن یہ ایک کریکولم ہے جو لوگ فالو کر رہے ہیں, اور اس سے بہت سو کو فائدہ ہوا ہے پچھلے 1200-1300 سالوں میں. تو جن کو فائدہ ہوا ہے اسی کو لے کے وہ اپنی ایک چین کو, اپنی ایک ترتیب کو لے کے چل رہے ہیں. آپ کو اس سے فائدہ ہو جاتا ہے, اس سے مناسبت ہوتی کیجیے, نہیں ہوتی تو کوئی آپ پر یہ پابندی نہیں لگائے گا کہ آپ جو, بلکہ بس صوفیہ تو یہ کہتے ہیں بھائی آپ مرید اور پیر نہ بنائے, مشیر بنا دیں. پیر نہیں بناتے, مشیر بنا, مشورہ کرنے والا, کہ جس سے آپ مشورہ کرتے ہو ان سے مشورہ کیجیے تاکہ آپ کو یہ بتائے کہ کس وقت کیا کرنا. یہ مرض لاحق ہے مجھے حسد کا بڑا مرض ہے. ایک صاحب نے آ کے مسجد میں مجھ سے پوچھا کہ کہنے لگے کہ وہ مجھے فلاں اس قسم کے لوگوں کے ساتھ مجھے ایسی اندر سے طبعاً نفرت ہے کہ وہ اگر آ جائیں فلاں قبیلے کے, فلاں خاندان یا گاؤں کے اس طرح کے لوگ, ریسزم کا کچھ مسئلہ کچھ اور, کہ وہ میرے برابر میں بھی آ جائے تو میرے دل میں اندر سے نماز کے اندر تو میرا دل عجیب سا ہونے لگتا ہے, میں نماز میں توجہ نہیں دے سکتا, میں ادھر ہی دیکھتا رہتا ہوں. ایسی نفرت ہے کسی وجہ سے. تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ تو اس طرح کے لوگوں کے امراض جو ہیں یہ مشورہ کرنے سے, پوچھ پاچھ کے ایک دوسرے سے ہیلپ کرنے کی ضرورت ہے اس میں. بس یہ کل سسٹم ہے. اب ظاہر بات ہے اگر تو وہ اس کو لازم کہہ دیں کہ نہیں یہی طریقہ سنت ہے, اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں, تو ظاہر بات ہے یہ بدعت بن جائے گا, تب یہ دین میں اضافہ ہو جائے. یہ ایسا نہیں, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھا. اسی طرح وہ نمبر جب دیتے ہیں کہ 100 دفعہ کا یہ کر لو, 200 دفعہ وہ کر لو, بعض اوقات وہ احادیث میں ہوتے ہیں جیسے استغفار کا ہے, بعض اوقات وہ نہیں ہوتے. یہ ایک مسل بلڈنگ ٹریننگ جو ہے اس کا ایک انداز ہے. ٹریننگ جب آپ کرتے ہیں مسلس کی ایکسرسائز کرتے ہیں تو وہ شروع میں 10 دفعہ کرتے ہیں, 15 دفعہ کرتے ہیں نا, 3 کے 4 کے سیٹ لگاتے ہیں, ایسے کرتے ہیں. آپ نے جناب آج 50 دفعہ کر لیا, اب کل کچھ نہیں کیا, بے حساب میں تو یہی ہوتا ہے. آج جتنا دل چاہ کر لیا جذباتی ہو کے, تھوڑے دن بالکل اکیلے تھے, بور ہو رہے تھے, نہیں کیا, تیسرے دن بھی کچھ نہیں کیا. اس سے کسی کے مسلز نہیں بنیں گے, مسئلے بن جائیں گے, ٹوٹ جائیں گے مسلز, پریشانی ہو جائیں گی, ہے نا. اس سے کوئی آپ کی باڈی بلڈنگ نہیں ہو سکتی. اسی طرح روح کی ٹریننگ کے لیے بھی یہی ضروری ہے کہ اس کو کچھ ذکر کا ایک خاص منیمم کچھ دیا جائے, آہستہ آہستہ اس کو بڑھایا جائے. وہ شیخ جانتے ہیں, ٹیچر جانتے ہیں, اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ آہستہ آہستہ بڑھا کے اس کو اس قابل کیا جائے کہ وہ بہت ساری بیماریوں سے پہلے دل کی صفائی کر لیں. اور یہ اس میں کہتے ہیں کہ اطلاع اور اتباع سے کام ہوتا ہے. آپ ان کو بتائیں گے, وہ غیر عالم الغیب نہیں ہوتے کہ شیخ صاحب کو خود ہی بدل جائے گا, وہ ہاتھ لگائے اس
इसको ये बीमारी है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब ड्रामेबाजी हैं, जो ऐसा करते हैं वो शैतानी काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। कुल ये होता है कहीं अल्लाह ताला इल्हामी तौर पर किसी को बता दे, अल्लाह माशाअल्लाह ये अल्लाह की मर्जी, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। जनरल नोम ये नहीं है, क्योंकि नोम तो शरीयत पे अमल करना है और बातिन की इस्लाह करनी है। तो वो आप जाते हैं, आप उसको इत्तला करते हैं, आप बताते हैं भाई मुझे ये बीमारी लाक है, मैं इस तरह के गुनाह में हूँ, मैं घर में आता हूँ मुझे गुस्सा आता है, मुस्तकिल मैं गुस्सा करता हूँ बीवी बच्चों पर, मुझे बताइए मैं क्या करूँ। वो बताएंगे इसके लिए ये करो। फिर जब आप उस पर अमल करेंगे फिर वो आपसे पूछेंगे भाई हाँ महीने भर बाद क्या रहा। जैसे आप जीपी के पास जाते हैं, खांसी थी, दवा खाई आपने, एक हफ्ते के बाद जाके बताते हैं जनाब मैंने दवा तो खाई, फायदा नहीं हुआ। आप कहेंगे मैं दवा तो नहीं खाई, लेकिन मुझे बताया एक हफ्ता हो गया, अब क्या करूँ। तो ज़ाहिर तो उसने कहता थोड़े 2-4 हफ्ते और इंतजार कीजिए, इंशाल्लाह ताला जब कैंसर हो जाएगा या टीबी हो जाएगा फिर आएगा, उसका इलाज बड़े डॉक्टर साहब के पास है, वही करेंगे। खांसी का तो इलाज वो मेरे पास है, वो आप करने पे तैयार नहीं। मतलब और क्या किया जा सकता है। और यही होता है इसी तरह रूहानी बीमारियों में भी, कि वो बीमारी जो मामूली सी होती है वो बढ़ते 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 बढ़ते, चूँकि हम उसका इलाज नहीं करते। जैसे मैंने कहा बदनिगाही खास तौर से, आज उसका हाल ये है कि लोगों को कैंसर और एड्स हुए हैं बदनिगाही के। ऐसे ऐसे दीनदार लोग हैं कि दाढ़ियाँ हैं, तहज्जुद गुजार हैं, गंदी फिल्में देखने से नहीं छूट सकते इनकी जनाब। उनकी बेगम शिकायत फरमाएंगी जनाब, आके बाकायदा कभी ख़त आएगा कभी ईमेल के वो ये मामला में क्या करूँ। वो अल्लाह का बंदा बगैर उसकी रात नहीं गुजरती, हर रोज़ एक गंदी फिल्म उसको देखने लगा। और ये दाई हैं, दीन की तरफ बुलाते हैं, जिनका काम करते हैं, अमल में अच्छे, फिक्र सब, लेकिन एक बरस लाख, लेकिन रुजू नहीं करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं बताएंगे तो इलाज नहीं होगा। ये ऐसे ही है, किसी को अगर शर्मगाह की कोई बीमारी हो जाए और कि मुझे शर्म आती है मैं डॉक्टर साहब के पास नहीं जाऊँगा, तो ना जाइए, इंशाल्लाह ताला जल्दी मर जाएंगे। और क्या हो सकता है इसके अलावा। ये कोई शर्म हया की तो चीज़ है, दुनिया को ना बताया जाए। शेख साहब भी ये ख्याल रखते हैं कि ज़रूरी बात है वो इन बातों को आपका पर्दा रखते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, जैसे डॉक्टर पेशेंट का रिलेशनशिप होता है वैसे शेख का होता है कि वो आपको उन चीज़ों में आपके अमराज को बताए और उसका इलाज बताए। ये आपकी बीमारी, बाज़ औक़ात वो चीज़ जो आपके अंदर होती है वो बीमारी रूहानी, वो रूहानी बीमारी किसी और वजह से होती है, उसका इलाज करना पड़ता है। तो वो ज़ाहिर बात है, तो उसका मास्टर जो है जानता है, उसको फील करता है, उसको बताता है। ये सारा इस दर्जे में होता है, इससे आगे नहीं। सही नहीं, तो हर एक का अपना एक नुस्खा है, उस नुस्खे को जब वो दीन का हिस्सा कहें तब आप उन पर ये इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि बिदअत कर रहे हैं, शिर्क कर रहे हैं, नई चीज़ लेकर आए, ऐसा कुछ नहीं वो कहते। जो कहते हैं वो जाहिल है। ऐसे मुतसव्विफा उनको कहना चाहिए कि जिन्होंने तसव्वुफ का लिबादा ओढ़ लिया है वो भेड़िए बने हुए भेड़। सही है, ऐसे तबाह बर्बाद लोग जो खुद भी तबाह हैं, दूसरों को भी तबाह कर रहे हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा। ऐसे ऐसे 2 नंबरी किस्म के लोग हैं जो हुलिये बनाए हुए हैं, ये मोटी मोटी चेनें पहनी हुई हैं, बाल इतने लंबे जुओं से भरे हुए, गंदे चीकट, उनको देखो तो आदमी कहे कि यार ये अल्लाह के बंदे। जो दीन सफाई का और तहारत का पैगाम लेकर आया, वहाँ गंदगी का ये आलम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जुमे के अंदर, चूँकि सहाबा कराम जो ज़माने में गुर्बत का हाल था, नए नए लोग आए थे, पसीने और गर्मी का बड़ा माहौल था, लोग सुबह जो है वो काम में लगे हैं, खुदाई वुदाई करके पहुँचे। अब जनाब वो जुमे का वक्त आ गया तो मस्जिद में आया तो पसीनों की बदबू कैसे, तो आपने फरमाया भाई गुस्ल दिए बगैर कोई जुमे में ना आए, इतनी आपको नापसंद थी बदबू। और यहाँ हाल ये कि जनाब जी साहब, और वो किसी से बात नहीं, किसी बाज़ औक़ात तो दाढ़ी भी नहीं है और बड़े अल्लाह के वली बने हुए बने, शरीयत की पाबंदी भी नहीं करते, क्योंकि वो रूहानी तौर पर मैंने पहले बताया था, मदीना मक्का में पहुँच कर कहते हैं कि हमने तो वहाँ पे पढ़ ली इबादत। हज़रत तो वहाँ तवा आँख बंद करके बैठ गए हैं यूँ, अब वो बाकी लोग, आप लोग जाइए मस्जिद, ये अब पहुँच गए, ये इनकी नमाज, ये सब तवाफ़ कर रही है इनकी रूह। जी वो गरीब किस्म की है। जो शख्स ऐसे आमाल करे और शरीयत पर ज़ाहिरन पाबंदी न करता हो शरीयत की, बिल्कुल शैतान है। उसको शैतान समझना चाहिए, उसको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, उसको जाके कहने की ज़रूरत नहीं, आप उससे किनारा कशी कीजिए। शरीयत के मुताबिक शेख की जब आप अगर तलाश कर रहे हो तो उसमें पहली शर्त ये है कि वो शरीयत का पाबंद हो। एक अमल भी उसका शरीयत के ख़िलाफ़ हो। जुनैद बगदादी के पास और बहुत से लोगों के वाक़यात हैं, ग़ालिबन क़ादी शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह, उनके बारे में भी ये वाक़या है कि लोग आके कुछ, एक साहब ने आके कहा कि मैं आपके साथ कुछ अरसे रहना चाहता हूँ, कई साल गुजारे उनके साथ, कई साल गुजारने के बाद आखिर में कहने लगा मैं बड़ा मायूस हुआ, अब मैं जा रहा हूँ वापस, आपसे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्या हुआ? कहने लगे भाई मैं तो इतने सालों में आपके साथ सोचता रहा कि अब कोई करामत आई, अब कोई करामत आई, आपने तो ना उड़ के दिखाया, ना पानी पे चल के, कोई काम ही आपने नहीं किया, तो मेरे बराबर में जो है वो हिंदू जोगी है, वो उससे ज़्यादा अच्छा काम कर लेता तो आपने क्या, तो उनका क्या, हाँ बिल्कुल सही कहते, मैं तो कभी ना दावा किया ना मैं इस काबिल हूँ कि मैं ऐसा कुछ कर सकूँ। लेकिन ये बताओ इन 5 सालों में 10 सालों में जो तुम मेरे साथ रहे, मैंने कोई शरीयत के ख़िलाफ़ काम किया, कोई हराम काम नहीं, ये बात तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया, कोई सुन्नत छोड़ी अल्लाह के रसूल की, नहीं कोई सुन्नत नहीं छोड़ी। तो मेरे अल्लाह के बंदे,
اس سے بڑی کرامت اور کیا چاہیے کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے توفیق حاصل ہو کہ وہ 10 سال میں کوئی گناہ کا کام نہ کرے, صغیرہ گناہ بھی نہ کرے, اور کوئی سنت نہ چھوڑے, تو جس سے بڑی کوئی کرامت چاہیے. سو کہتے ہیں الاستقامت فوق الکرامہ, استقامت جو ہوتی ہے دین پر جم جانا اور دین پر عمل کرتے رہنا شریعت کے مطابق, یہ کرامت سے بڑی چیز ہے, اونچی کی چیز. لیکن لوگوں کی فکریں ان کرامتوں پہ ہوتی ہیں, اس لیے کہ وہ جاہل. تو یہ جو لوگ جو ان طرح کی چیزیں کر کے بیچتے ہیں, آج بچہ اس طرح کے جو ڈرامے کرتے ہیں نا, پلٹ جا, یہ غلط ہے, وہ یہ جو ڈرامے بازی ہیں, یہ سب ڈرامے بازی ہیں, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. حالات بتا رہے دل کے, دیکھ کے گھوم جاؤ. وہ جو چیلے چاٹے جو ہوتا ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا اشارے کرا کے, وہ اصل کام تو وہ کرتے ہیں, سارا ادھر کے بندے گھیر گھیر کے لاتے ہیں, پیسہ کماتے ہیں. وہ ساری آئیڈیا بناتے ہیں, اور ایک آدھ دو کوئی بات ان کی گھیر گھار کے سنا کے بتا دی, اور شیخ صاحب کی طرف وہ چلا گیا, او سب پتہ ہے, تیرا حال پتہ چل گیا. ہاتھ لگایا نہیں انہوں نے, اور ان کو سارے غیب کے حالات بندے کے بدل گئے. اور اپنا نیچے پیچھے اگر بیٹھا ہوا کوئی کیڑا کاٹ لے تو کوئی بھی بتایا پیچھے وہ بیٹھا ہوا کیڑا کاٹ رہا ہے اور واقعی کاٹ لے کوئی چیونٹی ووٹی تو بلبلا جائے, برابر سانپ ہی کیوں نہ بیٹھا تو چیخ کے بھاگے وہاں سے. وہ غریب حال ہے اپنے, وہ چندے کے وہ کیا ہدیے کے نام پہ دنیا جا کا پیسہ لوٹ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, مزے کر رہے ہیں. تو یہ اپنی آخرت اب برباد کر رہے ہیں, دوسروں کی بھی کر رہے ہیں. جو لوگ ایسے لوگوں پر اعتقاد کریں ان کے پاس جائیں, وہ اپنی جہالت کے سبب سے جائیں گے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو دین اس کا نام نہیں ہے, تصوف اس کا نام نہیں ہے. آپ اس کو تصوف نہ کہیں, میرا گمان ہے کہ زیادہ بہتر ہے کہ نہ کہیں تو اچھی بات ہے, اور شاید پریشانی دور ہو جائے لوگوں کی. اچھا کوئی جیسے نفس کہہ رہے, اسی کو تزکیہ نفس کہیے, اسی کو آپ جو ہے وہ احسان کہیے جو حدیث میں آیا ہے. اس میں تو جیسے جھوٹ بولنے سے بچنا, اور آپ کے کوئی ایسا بھی کام کرنا ہے, جیسے بد زبانی بہت زیادہ ہے ہمارے, یہ ساری چیزیں شامل ہیں. جیسے کچھ اس میں ٹریٹس میں ایسے یہاں پہ بتاتا ہوں, ان میں کیا توبہ, توبہ کا مطلب رجوع کرنا, ہر گناہ کے بعد فوراً آدمی اللہ کی طرف رجوع کرے اور اس کو آئندہ نہ کرنے کا اس کا پورا ارادہ ہو, اخلاص خلوص نیت اس کے اندر ہونا. اب یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عاجزی اور بندگی میں لگا رہے, محبت اللہ سے محبت اس کو ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو, خشوع اس کے اندر موجود ہو, ہے نا, اللہ تعالیٰ کی سے ڈرتا ہو, اس کا دل خوف کرتا ہو, فکر کرتا ہو, امید بھی رکھتا ہو اپنے گناہوں کے باوجود, اللہ کی رحمت سے اس کو امید ہو, تواضع ہو اس کے اندر, بالکل یہ عاجزی ہو کہ میں کچھ بھی نہیں, سب کچھ کرنے کے باوجود کچھ کر سکتا ہے, سب کرتا ہے, لیکن پھر بھی ڈرتا ہے اس کا دل. شکر کرنے والا, اللہ کا صبر کرنے والا, اس پر بھروسہ کرنے والا, اس پر اپنے سارے معاملات اللہ پر چھوڑ دیے, تفویض اس کو کہتے ہیں, رضا, اللہ کے ہر عمل میں, اللہ کے ہر فعل میں, اللہ کی ہر رضا میں راضی, جیسے اللہ نے کر دیا ویسے رکھ دیا. اور زہد دنیا سے کنارہ کش, یہ اچھے صلاحیتیں ہیں اور یہ اچھے اخلاق حمیدہ ہے جو انسان کے اندر آنے چاہیے. اور رضائل ان کے علاوہ کیا ہے, وہ یہ کہ دنیا کی محبت ہو, جاہ کی محبت, یعنی نام و نمود کی فکر, لوگ پہچانے, بڑا نام ہو, بڑا یہ ہو, شیخ کا نہیں, کبر تکبر ہو, ریا دکھاوا ہے, غیبت بدگمانی, بہتان لگانا لوگوں, ان چیزوں سے بچنا, کذب جھوٹ بولنا, نمیمہ, کہانیاں ادھر سے ادھر کی سنانا, اس گھر کی لے کے اس گھر کی سارے کہانیاں ادھر ادھر ایک دوسرے کو سنانا, اس کے بارے میں سنا, یہ ہوا, اس کے بارے میں سنا, یہ سب ہونا. لوگوں کو ان کا تمسخر کرنا, ان کا استہزاء کرنا, ان سے بدتمیزی سے روڈلی بات کرنا, بلا وجہ کی گفتگو کی چلے جانا, لمبی لمبی گفتگو, ٹائم ضائع کر رہے, باتیں کی طرح بے فائدہ کلام لگے ہوئے اس کے اندر, سب بالکل. اسی طریقے سے غصہ ہونا بہت زیادہ بلا شرعی جواز کے, حسد ہونا, بغض ہونا, کینہ ہونا, بخل, لالچ اور وقت کا ضیاع, اور اسی طرح سے یہ ساری چیزیں ہیں جن سے بچنے کی ضرورت ہے. اور یہ اس کی سمری انہوں نے بڑے اچھی سے طریقے سے بنائی ہے. ہاں بتائیے, مل جائے گی, ای میل کر دوں گا ان شاء اللہ. وہ آپ نے جو وہ ای میل کی تھی نا, اس میں میں نے ان کو سنا, 2-3 ان کے, وہ کیا نام تھا, نقشبندی ایک شیخ تھے وہ, جی, اور بڑا زبردست. میں تھوڑا سا شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ بیسیکلی یہ جو چاہے تو آف کر دیں, ٹھیک ہے, بس ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں تک بات کرتے ہیں, سوال جواب ہم کر لیتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.